السلام علیکم، خبرہار پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج میرے مہمان ہیں ایک ینگ انٹرپرینور جبران نیاز۔ میں نے انہیں ہر لحاظ سے ایک نابغہ روزگار شخصیت پایا ہے۔ ان کی پرسنالٹی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اسکریچ سے شروع کر کے ٹاپ تک پہنچے اور سیلف میڈ آدمی ہیں۔ پیچھے کسی خاندان کا، والد کا، عزیز و اقارب کا کوئی عمل دخل، کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور اپنے حصے کی انتہائی کٹھن سٹرگل کا مزہ بھی خوب چکھ چکے ہیں۔ کراچی میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، وہیں پڑھے۔ آئی ٹی ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا انہوں نے 5,000 پاکستانی روپے ماہانہ سے، اور یہ بات 2005 کی ہے۔ جہاں 1905 لگتی ہے، یہ 2005 کی بات ہے۔ اسی سال امریکہ چلے آئے۔ سٹرگل کا سلسلہ جاری رہا۔ 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں انٹرویوز دیے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی کا کام بھی کیا، ٹکا کے محنت کی۔ 4 سال نوکری کے بعد خیال آیا کہ سورسز آف انکم بڑھانے چاہیے، کو اپنا چھوٹا موٹا ذاتی کاروبار کرنا چاہیے، اور وہ بھی انتہائی ڈرامائی انداز میں سلسلہ شروع کیا انہوں نے۔ قسمت نے یاوری کی، اور آج نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ کے چند کامیاب ترین ینگ انٹرپرینرز میں اپنا نام رجسٹر کروا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں ایک بات سوچتا ہوں کہ 5,000 روپیہ ماہانہ کمانے والا یہ خوش شکل نوجوان جب $500 ملین کا بہت بڑا لینڈ مارک عبور کر چکا ہوگا، تو اس وقت اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ اس وقت یہ اپنے آپ کو کس لیول پہ محسوس کر رہا ہوگا؟ اندر کیا کیا تغیرات رونما ہوئے ہوں گے؟ اس کم عمری میں انتہائی کم عرصے کے اندر اس قدر بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد خواہ آپ کے اندر ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، تھوڑا سا تکبر کا حملہ بھی ہوتا ہے، بندہ کچھ منہ زور بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی تبدیلیاں تھیں جو موصوف نے اپنے اندر محسوس کی؟ آج اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جبران نیاز صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میرا پہلا سوال آپ سن چکے ہیں۔ میں اور میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی when you could very easily compare the two figures, 5,000 rupees a month in comparison with $500 million۔ اس پہ ذرا بتائیے کہ آپ کی اندرونی کیفیت کیا تھی، اور آپ اس وقت کس مقام پہ تھے اس وقت؟ ظاہر ہے کہ آپ جب ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو دنیا الگ لگتی ہے، اور آپ گریجول ہوتا ہے، ظاہر اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے جب پہلی دفعہ ہم نے ایک دن میں 100 آئٹمس بیچیں تو اس دن کی خوشی اور تھی، اور ابھی ہم لاکھوں آئٹم ہر روز بیچتے ہیں۔ تو یہ گریجول پروسیس ہوتا ہے، آپ ترقی کرتے رہتے ہیں، اور ہر روز ایک بڑی، جب آپ کو ہر عرصے کے بعد کوئی ایک بڑی کامیابی ملتی ہے یا گروتھ ہوتی ہے تو آپ کے لیے ایک بڑی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے، اور آپ کافی فخر محسوس کرتے ہیں اپنے کام کے اوپر۔ تو کہیں کوئی ایسا تو محسوس نہیں ہوا اس وقت کہ آپ کوئی بہت ہی آپ کے اندر کوئی تھوڑا بہت کوئی ہوبرس کا، پرائیڈ کا، تکبر کا کوئی ایلیمنٹ آ گیا ہو؟ دیکھیں، انسان اپنے آپ کو جتنا بھی کنٹرول کرے، کچھ لمحات میں زندگی میں اس کے اندر ایک فطری طور پہ ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر کی نیگیٹو چیزوں کو کنٹرول کریں اور اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ اور ہم نے بھی یہی کوشش کی کہ اگر کچھ ایسی چیزیں دماغ میں آئیں بھی تو ہم نے ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ سوال اس لیے بھی جبران نیاز صاحب سے کیا ہے کہ جب میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، جب میں نے ان سے گپ شپ کی، تو مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا، مجھے کسی طور یہ گمان بھی نہیں گزرا کہ میں ایک بلینئر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایک ینگ بلینئر کے ساتھ، ایک ینگ انٹرپرینر کے ساتھ۔ یہ کہنا آسان ہے، بلین کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ بلین کو جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو نیسیسریلی یو لوز دا کاؤنٹ، کیونکہ اتنے زیادہ آپ کو زیروز ڈالنے پڑتے ہیں،
اور جبران نیاز صاحب کی لائف ایک دلچسپ کہانی ہے، ظاہر ہے ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور جس کو وسیسٹیوڈز آف لائف کہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یعنی فرام بینکرپسی ٹو بلین ڈالرز، یہ بہت لاجواب چیزیں ہیں۔ اور آج کا یہ پوڈ کاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ینگ انٹرپرینرز کے لیے ایک مشعل راہ بننے جا رہا ہے، تو اس لیے فاسن یور سیٹ بیلٹس ینگ پیپل۔ اچھا جناب، سب سے پہلے اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، کراچی میں پیدا ہوا اور ایک متوسط طبقے سے تھا، مڈل کلاس سے تھا، اور نارتھ کراچی میں ہم رہتے تھے سیکٹر 11B میں، اور وہاں پہ بالکل بیسک سی ایجوکیشن تھی، اور لکیلی میرا فاسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا، جو یہاں پہ ایک پریمیم انسٹیٹیوشن ہے کمپیوٹر سائنس کا، وہاں سے میں نے بیچلرز کیا، اور وہاں سے ماسٹرز کر کے 22 سال کی عمر میں USA چلا گیا۔ اور اس وقت جب میں نے پاکستان سے گیا تو میری، جیسے آپ نے بتایا کہ 5,000 روپے کی پہلی جاب تھی کمپیوٹر کی، ایک بیسک کی انٹری لیول کی انٹرنشپ پہ، اور وہاں سے USA پہ پھر میری اسٹرگل کا آغاز ہوا، جہاں پہ مجھے اپنی پہلی جاب لینے کے لیے، کیونکہ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، اور نیو یارک میں آپ کو جاب لینے کے لیے IT میں خاص طور پہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ تھی، تو میرا خیال ہے میں نے 8 مہینے کے مدت میں ایئرپورٹ پہ بھی سیکیورٹی کی جاب کی، اور تقریباً اپنی پہلی جاب لینے سے پہلے میرا خیال ہے 50 سے 60 مختلف جگہ پہ انٹرویوز دیے، اور ہر روز جاتا تھا، نئی IT کی چیزیں پڑھتا تھا، پھر نیا انٹرویو دیتا تھا، تو وہ ایک اسٹرگل کا سلسلہ تھا۔ اور اس میں جو چھٹی والے دن ہوتے تھے، ویکینڈز ہوتے تھے، اس میں سیکیورٹی کی جاب کرتا تھا 3-4 دن، اور باقی 3 دن میں جاب ڈھونڈتا تھا، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ ارلی لائف کا ایک اسٹرگل پیریڈ تھا، لیکن اس میں آہستہ آہستہ پھر جب ایک IT کی اچھی جاب مل گئی، اور وہ اتنی اچھی جاب ملی کہ پھر سب لوگ حیران بھی ہو گئے کہ جو لوگ اتنے سالوں سے آئے ہوئے تھے وہ ان سب سے زیادہ بہتر جاب تھی، تو ایک دم سے لائف میں سیٹ ہو گئے، اور پھر وہاں سے کیریئر کا آغاز ہو گیا۔ اور ایک بہت صحت مند بات جو ناقابل فہم ہے ہم لوگوں کے لیے، کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان میں ایجوکیٹ ہوا ایک نوجوان، مڈل کلاس سے تعلق ہے، اور وہ ملٹی ملینئر ہوا، پھر بلینئر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا، اور وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے۔ اس کے پیچھے کسی خاندان کا، کسی بہت لمبے چوڑے فیملی ٹری کا کوئی دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ تو والد صاحب پروڈکشن بزنس سے تعلق رکھتے تھے؟ جی، میرے والد صاحب جو تھے وہ، انہوں نے اپنی جو ایجوکیشن لی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اسٹیٹ بینک میں جاب کرتے تھے، اور پارٹ ٹائم انہوں نے ٹیکسٹائل میں ایک بزنس کیا بہت چھوٹے پیمانے پہ، اور وہ کیونکہ ایک ہمارے، کیونکہ جو ایجوکیشن کے بیک گراؤنڈ سے تھے، تھوڑے سے بینکنگ کے بیک گراؤنڈ سے تھے، تو وہ بزنس کے جو بھید بھاؤ ہوتے ہیں، جو چالاکیاں ہوتی ہیں، اس میں وہ پروفیشنلی تو وہ بہت اچھے ہیں، ابھی بھی ہمارے ہیلپ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں جس طرح کی کرپشن ہوتی ہے اور لوگ سیدھے سادھے لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے پروفیشنل، اور اپنے بزنس میں تو انہوں نے جو اپنا ٹیکسٹائل کا بزنس کریٹ کیا چھوٹے پیمانے پہ، اور انہوں نے اپنی جابس کی جو بھی سیونگ تھی اس سے سٹارٹ کیا، تو جس وقت تک میں یہاں USA آیا تو وہ بزنس جو اس راہ پہ تھا کہ جن لوگوں سے پیسے لینے تھے وہ ساری پیمنٹس ڈوب گئیں، اور اب آپ نے خود جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں، اور اس کے دینے کے لیے آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ دے سکیں، تو بس یہی ہے کہ آپ سب کچھ بیچ باچ کے ہی وہ رقم دے سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ آتے ہی بہت زیادہ لائبلٹیز تھیں، اور وہ بزنس جو تھا وہ بینکرپسی کے دہانے پہ تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب آپ پاکستان سے جا رہے تھے؟ جی بالکل، 2005 کی بات ہے جب میں USA میں آ گیا، اور اس یہ وقت پرویز مشرف کا دور تھا؟ بالکل۔ اچھا جی، ای کامرس کے بارے میں ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے آپ سے کہ Amazon کے ساتھ آپ کو چلنا کیسا رہا، ابتدائی مسائل کیا کیا ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے نوجوانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنا ہو تو وہ کیا کریں؟ تو 2011 میں جب مجھے ٹیکنالوجی میں جاب کرتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، بینک آف امریکہ میں وائس پریزیڈنٹ تھا، کمپیوٹر میں ایک سینئر پوزیشن پہ تھا، کافی کچھ چاہتے تھے کہ کچھ بزنس کریں، کوئی سائڈ بزنس کریں، کوئی ایڈیشنل انکم ہو، تو کچھ ہمارے پاس میرے والد کے ہی کچھ بچے کچھ تولیے انہوں نے پاکستان سے جو وہ نہیں بیچ سکے تھے وہ یہاں مجھے بھیج دیے، اور پھر ہم نے اس کو ایک تجرباتی طور پہ Amazon پہ بیچا، اور وہاں سے ہم نے Amazon پہ اپنی سیلنگ کا آغاز کیا۔ اس وقت Amazon جو آج ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا، ہر شخص اس کو نہیں جانتا تھا، وہ ارلی ڈیز تھے Amazon کے 2011 کے،
اور اس وقت ہم نے ای کامرس سیکھنا سمجھنا شروع کیا، اور کیونکہ آئی ٹی سے بیک گراؤنڈ تھا تو ای کامرس کو سمجھنے میں اور ای کامرس میں کیسے کام کرنا ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ ہیلپ ملی آئی ٹی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے۔ اچھا، تو پاکستان میں رہتے ہوئے میں تو جس سے بھی سنتا ہوں مجھے ای کامرس کے حوالے سے بڑی شکایات ملتی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہیں اتنی شکایات نہیں جتنی ای کامرس والوں کو ان سے ہیں۔ تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوجوانوں کو؟ پاکستان کے ای کامرس ایک مشکل ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ پیمنٹ گیٹ ویز نہیں ہیں، اور پاکستان میں ابھی جو ایڈریس سسٹم ہے یعنی کہ جو ایڈریس ہیں اتنے ایکوریٹلی نہیں ہیں، اور سیلر کی سائٹ سے بھی اور بائر کی سائٹ سے بھی اچھی ایتھکس نہیں ہے کہ وہ خالی پروڈکٹ نکال کے خالی ڈبے واپس کر دیتے ہیں، یا پروڈکٹ آرڈر کر کے ریسیو کرنے کے ٹائم پہ پہلے کھول کے چیک کرتے ہیں، اچھی لگتی ہے تو رکھتے نہیں تو واپس کر دیتے ہیں۔ ڈیلیوری بوائز کی شکایت ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ اب کچھ پیمنٹ گیٹ ویز کے مسائل ہوں، کچھ ایڈریس ویریفیکیشن کے مسئلے ہوں، گوگل میپ اس طرح سے ایڈریس پہ میپ نہیں ہوتا، تو ایک کمبینیشن آف تھنگز ہے۔ ابھی ہمارا معاشرہ تھوڑا ترقی کر رہا ہے تو ہمیں کچھ سال لگیں گے اس مقام پہ آنے کے لیے، کیونکہ جو کسٹمر ریٹرنز ہیں وہ یو ایس اے میں بھی 3-4% ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ 20% تک 25% تک چلے جاتے ہیں، تو پاکستان میں ای کامرس کو کافی مسائل ہوتے ہیں، خریدنے والوں کو بھی اور بیچنے والوں کو بھی۔ یہ پے پال ہی نہیں ہے جہاں پر، اور کوئی ایسا فارمیٹ نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، تو پھر اس میں کیسے کامیاب ہوا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں جو مارجنز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یو ایس اے میں دیکھیں اگر ایک 25 سینٹ کا یا 40 سینٹ کا آپ سوڈا خریدتے ہیں تو وہ $3 یا $5 کا بھی بکتا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے، پاکستان میں مارجنز کم ہیں، تو جب آپ اس میں شپنگ کے، ٹرانسپورٹیشن کے، ای کامرس کے اور ریٹرنز کے مارجن ایڈ کرتے ہیں تو جو ای کامرس کے مارجنز جو فزیکل ریٹیل ہے اس سے اتنے اٹریکٹیو نہیں رہتے، جبکہ یو ایس اے میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے ایسے ملک جن کی جی ڈی پی اچھی ہے، یو ایس، کینیڈا، یو کے، یورپ، اچھے جو جن کی ہائی جی ڈی پی کے کنٹریز ہیں جہاں ان کے پاس مارجن ہے، وہاں ای کامرس زیادہ پھلتی پھولتی ہے۔ لیکن ایسے معاشرے جہاں پہ آپ کے پاس مارجنز بہت کم ہوں تو اس میں جب آپ ایڈیشنل کاسٹ ایڈ کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی تو وہ کسٹمر کے لیے اتنی لکریٹو نہیں رہتی۔ تو ابھی ہمیں مسائل ہیں، جیسے ہماری اکانومی اور لوگوں کی بائنگ پاور وقت کے ساتھ بہتر ہوگی، یہاں بھی ای کامرس ترقی کرے گی۔ اچھا، آپ نے سن 2011 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یوٹوپیا کی بنیاد رکھی اور بہت بڑے برانڈ کی شکل میں اس کو میں سمجھتا ہوں نو ٹائم کنورٹ کر دیا۔ ابتدائی خواب کیا تھا؟ کبھی سوچا تھا کہ آپ اس مقام پر اس تیزی کے ساتھ پہنچ سکیں گے؟ دیکھیں جب شروع کیا تھا تو یہ سوچا تھا کہ یہ بیسمنٹ میں تولیے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی طرح سے فارغ کریں، کیونکہ وہاں پہ ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے اور ہمارا سردیوں میں ٹیبل ٹینس کھیلنا بند ہو گیا تھا۔ تو ہم نے تو یہ سوچا کہ ہماری آئی ٹی جاب ہے جہاں سے ہماری زبردست انکم ہے، ان تولیوں سے کسی طرح سے جان چھڑائیں اور واپس اپنے گیم پہ توجہ دیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اچھے بک گئے اور ہمیں لگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ ہم نے کہا تھوڑا سا اور کر کے دیکھتے، تھوڑا سا اور کر کے دیکھا تو اس کا جیسے ایک عادت پڑ گئی کہ یار یہ تو بڑا انٹرسٹنگ بزنس ہے۔ آپ امیزن جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے لیے کسٹمر کو شپ کرتا ہے، آپ اپنا سامان منگا کے امیزن کے ویئر ہاؤسوں میں رکھوا دیں، کسٹمر کو وہ شپ کرے گا، آپ کا کام ہے بس آپ اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کریں، پرائس لگائیں، اچھی سی تصویریں لگائیں اور وہ بک سکتی ہیں۔ تو دیکھا یار یہ تو اسکیل ہو سکتا ہے، اور کبھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا بزنس ہوگا۔ اسی لیے پہلے 4 سال تک تو میں نے اپنی جاب ہی نہیں چھوڑی، کیونکہ پہلے 4 سال تک یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا بزنس بن سکتا ہے۔ اس کو تو ایسا تھا کہ چلو ایک شغل ہے، ایک سائیڈ بزنس ہے، اس کو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب $10 ملین سے زیادہ ریونیو ہو گیا 4 سال کے بعد تو سوچا کہ بھائی اب تو جاب کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، پھر جاب کو چھوڑا اور فل ٹائم اس کاروبار پہ توجہ دی۔ اچھا جی، بالکل ایک عام سے امیزون سیلر سے آپ یکا یک ٹاپ 5 میں آ گئے، یعنی ٹاپ 5 سٹارز آف امیزون میں آ گئے۔ تو ایسا کیا ڈیسیژن تھا جو گیم چینجر ثابت ہوا؟ دیکھیں ایک جو کمپنی کی جرنی ہوتی ہے اس میں کوئی ایک فیصلہ نہیں ہوتا اور کوئی ایک نہیں ہوتا، ایسے ہے کہ آپ نے سمی منزل پہ جانا ہے تو سیڑھیاں ہیں اور ایک ایک قدم آپ کو چل کے اوپر جانا ہے، چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے ہیں، ہر روز محنت کرنی ہے، اور بہت سارے امپورٹنٹ اور اچھے فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں، اس میں سے کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ بنیادی طور پہ بہت سالوں کی محنت ہوتی ہے،
ہارڈ ورک ہوتا ہے, ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, اور آپ جو ٹیم بناتے ہیں ان کی کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ اتنی بڑی کمپنی چلاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ نے ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے, اور وہ ٹیم کی کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے جو آپ کو وہاں تک لے کے جاتی ہے. میں نے محسوس کیا ہے آپ کا یہ جو سفر ہے, میں سمجھتا ہوں کاروبار کے حوالے سے یہ سفر کو بڑا طویل نہیں ہے, بہت مختصر سفر ہے, لیکن اس کے اندر یا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت شاندار ایڈوائزرز, کنسلٹنٹس, مشیر عطا کیے ہیں, یا آپ خود ایکسیپشنلی زیادہ زرخیز ذہن کے مالک ہیں. کیونکہ میں نے آپ کے اندر دو تین چیزیں دیکھی, مجھے الاؤ کریں کہ میں کھل کے ذرا بات کروں. آپ کے اندر میں نے بغاوت بھی دیکھی ہے, اگینسٹ دا ٹائڈ تیرنے کی جو ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے ہر اس شخص میں جو لیڈرانہ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے, وہ بھی موجود پائی. انوویشن آپ کے اندر بہت ہے, اور جرت ہے, جگرا ہے, وہ سارا کچھ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے آپ کے اندر کہ ہمیشہ انوویشن نے آپ کو سپورٹ دیا, انوویشن نے آپ کو ہیلپ کی. کہ انبلیویبل بات ہے کہ ود ان نو ٹائم نارتھ امریکہ کے تقریباً ہر ہاؤس ہولڈ میں آپ کا پروڈکٹ بک رہا ہے. یہ کیسی فیلنگ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہم جو پاکستان سے آتے ہیں تو ہم کوئی آسان زندگی گزار کے نہیں آ رہے ہوتے, خاص طور پہ مڈل کلاس آدمی کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ مسائل کا انبار ہے. تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے کہ مشکلات کا کیسے سامنا کرنا ہے, ایزیلی گیو اپ نہیں کرنا. اور یہ بعض اوقات تو ہم اس کو اپنی ایک اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی اس میں آپ کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے ہار مارنے والوں میں سے نہیں ہوتے, کیونکہ روزانہ آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, کرائسس سے ڈیل کر رہے ہیں. پھر میرے جو پہلے 4 سال ہیں US سے میں, جس میں ہم اپنے فادر کے جو بھی آلموسٹ بینکرپٹ بزنس کو پے کرتے رہے, جو کماتے رہے US میں اور میرا بھائی دونوں, میرا بھائی جرمنی میں تھا, وہ ماسٹرز کرنے وہ بھی آ گیا USA, اور ہم دونوں مل کے کما کے 4 سال تک وہ بزنس کے لون دیتے رہے. تو آپ جب اتنی اسٹرگل سے گزرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اب اگر مجھے اپرچونٹی ملی ہے تو میں اس کو پورا یوٹیلائز کروں, اس کے فل پوٹینشیل پہ اس کو لے کے جاؤں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہ ڈارک سائڈ دیکھی ہوتی ہے اس سے پہلے. تو بہت سارے میری لائف میں ایسی چیزیں آئیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی طرح, بھیڑ کی طرح ہر چیز کو فالو نہ کرو, آپ کی ایک اپنی سوچ ہونی چاہیے. اس کی میں مثال دوں کہ جب میں نے کچھ 4 پیسے کما لیے USA میں اور میں نے کہا کہ کوئی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کروں, تو میں ریئل اسٹیٹ بروکرز کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کراچی میں کوئی انڈسٹری کے لیے جگہ بتائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہر جگہ انویسٹ کرو, یہاں نہ کرنا. میں دوسرے کے پاس گیا, تیسرے کے پاس گیا, چوتھے کے پاس گیا, انہوں نے کہا یہاں کر لو, یہاں انویسٹ نہیں کرنا. تو میں نے کہا کہ یار, اگر ہر ریئل اسٹیٹ بروکر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پہ انویسٹ نہیں کرنا, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مارکیٹ میں اس جگہ کو بہت انڈر ویلیو کر دیا ہے. اور پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی, میں نے گوگل میپ سے دیکھا, یار یہ تو شہر کے بالکل بیچ میں ہے, یہ تو بڑی پرائم لوکیشن ہے, اگر اس کو ڈیولپ کر لیا جائے یہ جگہ تو بہت اہم ہو سکتی ہے. اور میں نے اس پہ سب کے اگینسٹ جا کے وہاں پہ پرچیز کیا, اور میرا خیال ہے کہ جو میں نے تقریباً وہاں پہ 26 کروڑ شہر کے بیچ میں اپنی انڈسٹری بلڈ کی, وہ 2.5 کروڑ میں ہاف ایکڑ کی جگہ جو ہے اپنے پیک پہ 16 کروڑ پہ گئی 3 سے 4 سال کے اندر. اور وہ اسی لیے کیونکہ میں نے تمام تر جو ایکسپرٹس تھے, ریئل اسٹیٹ کے لوگ تھے, میں نے ان کی بات نہیں سنی. میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کریں, اور جو بالکل ٹائٹ کے اگینسٹ جانے والی آپ نے بات کی, اس میں نے وہی فیصلہ کیا کہ, اور اس میں ظاہر ہے میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا اس ڈیسیژن میں, کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو کہیں وہی درست ہو. آپ اپنے طور پہ سوچیں کہ یہ بات کیا میرٹ پہ, اگر ساری دنیا ایک ہی طرف جا رہی ہے کہ یہ اسٹاک اوپر جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ سب نے وہ خرید رکھا ہے, تو اس کی آلریڈی ویلیو بڑھ چکی ہے. لیکن اگر ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اسٹاک نہ لو, یہ تو بالکل نیچے جائے گا, تو وہ آلریڈی ڈی ویلیو ہو چکا ہے. تو اپرچونٹی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ بعض اوقات ہر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اور بعض اوقات آپ کو ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی سے مختلف ہوتے ہیں. اچھا جی, خود آپ نیو یارک میں سیٹلڈ ہیں, وہاں سے اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں, جبکہ آپ کی بڑی ٹیم جو ہے وہ پیچھے وہ کراچی ہے. تو اس فاصلے کو آپ نے اپنی اسٹرینتھ میں کیسے بدلا؟ اچھا, سافٹ ویئر کے ٹائم پہ جب ہم کام کرتے تھے بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز میں, جیسے ایکسا فائنینشیلز میں یا بینک آف امریکہ میں, تو ہمارے پاس ریموٹ ٹیمز وہاں پہ ہوتی تھیں, انڈیا میں اور دوسرے کنٹریز میں. تو ہمیں پہلے سے عادت ہوتی تھی کہ ہم ریموٹ ٹیم سے کام کریں, اور ریموٹ ٹیمز آپ کو ظاہر ہے کہ ان کی سیلریز کم ہوتی ہیں اور ان کے ایکسپینسز کم ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا ای کامرس کا بزنس بھی آئی ٹی بزنس کی طرح ہی تھا کہ جس میں آپ اپنے ٹاسک آؤٹ سورس کر سکتے ہیں.
تو ہم نے کراچی میں اپنا آفس بنایا, اپنی ٹیم بلڈ کی, اور آہستہ آہستہ ان کو, اور ای کامرس اس وقت کیونکہ ایک نئی چیز تھی تو اس کے دنیا میں کہیں بھی ٹرینڈ لوگ نہیں ملتے تھے, تو آپ کو ظاہر ہے کہ ہم نے خود تو تھوڑا بہت سیکھ ہی لیا تھا, تو ہمیں جو بھی کرنا تھا وہ اپنی ٹیم کو خود ہی سکھانا تھا. تو اس کا ہمیں یہ فائدہ یہ ہوا, کیونکہ میں تقریباً پچھلے 15 سال سے ورک فرام ہوم کرتا ہوں, اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو کہ کوئی بندہ, یا میں اور میرا بھائی جیسے وہ بھی ورک فرام ہوم کرتا تھا, تو $1 بلین کا ریونیو آپ ارن کر لیں گھر سے کام کرتے ہوئے بغیر آفس جائے, تو شاید ہی دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ہو. لیکن مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب میری ٹیم جو کہ خود ایک آفس میں ہوتی تھی, تو میں ایک جگہ پہ بڑا فوکسڈ ہوتا تھا, میری کریٹیوٹی اتنی امپیکٹ نہیں ہوتی تھی. جب آپ ایک آفس میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ کا کوئی چائے دینے آ رہا ہوتا ہے, کبھی آپ کا کوئی سیکورٹی گارڈ اپنے مسئلے لے کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, اور 5 منٹ میں آپ کے پاس ڈسٹریکشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ بعض اوقات ایک آئسولیٹ بیٹھے ہوتے ہیں, تو جو کراچی میں کیا پرابلمز ہو رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا, لوکل سڑکوں میں کیا پرابلم ہے, کیا ایشوز ہو رہے ہیں, کیا چیلنجز ہو رہے ہیں, پولیٹیکل ایشوز کیا ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے. جبکہ آپ کا سارا کام فوکس ہے, آپ صرف اپنی میٹنگز کر رہے ہیں, اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اپنی کریٹیوٹی, اور آپ کی جو کریٹیوٹی ہے, کیونکہ آپ جب اسٹریسفل نہیں ہوتے تو آپ کی کریٹیوٹی اپنے پیک پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ پھر یقیناً. پرابلم سالونگ کرتے ہیں, آپ کی اسٹریٹجی بنانے کی ایبلٹی کسی اور لیول پہ چلی جاتی ہے. تو میرے لیے خاص طور پہ میرے کیس میں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ میں ایک آئسولیشن میں رہا ٹیم سے, ٹیم کے ساتھ روز بات کرتا تھا, لیکن جو پرابلمز جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں ایوری ڈے, ان سے بچتا رہا, اور اس سے مجھے اچھی اسٹریٹجی بنانے میں اور اپنی کریٹیوٹی کو فل کیپیسٹی میں یوز کرنے میں بہت مدد ملی. اچھا جی, پروڈکشن کا آغاز آپ نے وہ تو کیا چائنا سے, تو اس پورے لاؤ لشکر کو پاکستان شفٹ کرنا, اس وقت کیا سوچا آپ نے کہ پاکستان کے اندر لاتعداد مسائل اس وقت بھی تھے, آج تو ملٹی پلائی ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت بھی یہ بڑا جرأت مندانہ کام تھا. اور خواتین و حضرات, میں یہاں پر ایک بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اگر میں نے جبران نیاز کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو وہ ہے بہادری. اور اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا وصف ان میں ہے, اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, میں اچھی طرح کھنگال کر ان کی لائف کے مختلف ایسپیکٹس کو دیکھنے, پرکھنے, سمجھنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ بلا کے بہادر نوجوان ہیں. اور مثلا پاکستان شفٹ کرنا, یہ سارے کا سارا سلسلہ, اس وقت کیا سوچا آپ نے؟ اکثر پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, مجھے تو اللہ نے نواز دیا, میرے تو گھر کا سلسلہ اچھا چل رہا ہے. تو 6 سال پہلے میں اور میرا بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم بہت اچھا بزنس کرتے ہیں, میرا خیال ہے $100 ملین کے قریب ہمارا ریونیو بھی ہو چکا تھا, تو ہم ایک بہت اچھے مقام پہ تھے, امیزن کے بڑے سیلرز میں آلریڈی آ چکے تھے. تو ہم نے کہا کہ یار زیادہ تر ہم اپنا 90% سامان تو ہم چائنا سے منگاتے ہیں, اس سے ہمارے اپنے لوگوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ ظاہر ہے جابز وہاں کریٹ ہو رہی ہیں. تو پھر ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے ٹریڈ شو میں جائیں, اور پاکستان میں جو ٹاپ 10 یا 20 مینوفیکچررز ہیں ان سے ہم نے میٹنگز کی. جب ہم ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں یہ پلوز بنا دیں, یہ کمفرٹرز بنا دیں, یہ میٹرس پروٹیکٹر بنا دیں, یہ پلاسٹک کی چیزیں بنا دیں, یہ آپ کوک ویئر بنا دیں, تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ چائنا سے لے لیں, یا ان کو آپ کو وہاں سے سستی ملیں گی, یا زیادہ تر لوگوں نے بولا ہم بنا ہی نہیں سکتے. اس سے نا بڑا دکھ ہوا, بڑی دل کو تکلیف ہوئی کہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے, ہم تو ٹیکسٹائل بیسڈ ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو کاٹن بیسڈ ٹیکسٹائل بنا سکتے ہیں, پولیسٹر بیسڈ ٹیکسٹائل جو ہیں وہ ہم نہیں بنا سکتے. اور دنیا پچھلے 20-30 سال میں بڑی تیزی سے بدلی, پوری دنیا کاٹن بیسڈ ٹیکسٹائل سے بہت حد تک پولیسٹر بیسڈ ٹیکسٹائل پہ موو کر چکی تھی. تو ہم نے اتنی کمپنی سے بات کی اور ہمیں لگا کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی لیبر سستی ہے. میں نے کہا مجھے تو چائنا جاتے ہوئے 5 سال ہو گئے, ان کی لیبر تو ہم سے 7 گنا مہنگی ہے. پھر جی انہوں نے مہنگی ہے. کئی مجھے ایکسکیوزز دیے. تو جب میں نے پیپر پہ ورکنگ کی, کیلکولیشن کی, تو مجھے لگا کہ یار یہ باتیں تو میٹیریلی بالکل ہی غلط ہیں, ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو ایک غصہ بھی تھا اور ایک ایگو بھی تھی کہ بھائی ایسا کیوں ممکن نہیں ہے, ہم یہ چیزیں جو پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے. تو پھر آپ اس کو ضد کہہ لیں, غصہ کہہ لیں, یا ایک پیشن کہہ لیں, کہ ہم نے چھوٹے پیمانے پہ وہ چیزیں جو بنیادی طور پہ چائنا بناتا ہے اور پاکستان نہیں بناتا, پولیسٹر بیسڈ ٹیکسٹائل جس میں مائکرو فائبر بیڈ شیٹس ہیں, مائکرو فائبر بیسڈ کمفرٹرز ہیں, پلوز ہیں, بلینکٹس ہیں, اور کچھ چیزیں پاکستان میں بھی بنتی تھی, لیکن 80% چیزیں جو ہم بناتے ہیں وہ پاکستان سے پاسٹ میں یا تو لارج کوانٹٹی میں ایکسپورٹ نہیں ہوتی, جس میں پلاسٹک کے ہمارے پاس کوئی 200-300 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں,
कुकवेयर जैसे कास्ट आयरन कुकवेयर हैं जो बहुत खास तरह के होते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर हैं। तो पिछले 5 से 6 साल में हम एक प्रोडक्ट पहले सोचते, उसके पास चाइना जाते, वहाँ की फैक्ट्रियों से और वहाँ की मशीनरी बनाने वालों से समझते कि ये प्रोडक्ट कैसे बनती है, उसकी फिजिबिलिटी निकालते। हर फिजिबिलिटी में लगता है ये चीज़ तो पाकिस्तान में सस्ती बन सकती है, उसका प्लांट उठा के पाकिस्तान में ले आते। एक आध महीने हमें नुकसान होता क्योंकि ज़ाहिर है हम गलतियाँ करते, 2-3 महीने में हमें वो चाइना से हम सस्ती बनाना शुरू करते। ऐसे करते करते 30 से 40 मुख्तलिफ तरह की बड़े लार्ज पैमाने पे ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में पहले नहीं बनती थी, वो हमने पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दी। बल्कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती थी लेकिन वो महंगी बनती थी क्योंकि वो गलत तरीके से बनती थी, या तो वो जी। महंगी मशीनरी से बनती थी या वो लोग महंगा रॉ मटेरियल यूज़ करते थे। तो क्योंकि हमने हर चीज़ चाइनीज़ से सीखी, तो हमने सीखा कि वो लोग ये प्रोडक्ट कैसे सस्ती बनाते हैं, और हमने वही टेक्निक्स यूज़ की जो चाइनीज़ यूज़ करते थे, और हमने वो चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती बनाना शुरू कर दी। अच्छा, ये जो बात अभी मैं इनोवेशन की कर रहा था, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, लैंडमार्क है जो आपने अचीव किया। क्योंकि मैं आपका जो ग्रोथ का ग्राफ देख रहा था ना, तो एक इम्प्रेसिव उसमें एक शॉट मुझे महसूस हुई, और वो थी ये जो वाटर प्रूफ मैट्रेसेस वाला सिलसिला आपने शुरू किया था, मैट्रेस कवर, और वो क्या था? वाटर प्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा चाइना में ही बनते थे, और ये क्योंकि टेक्निकल प्रोडक्ट है कि पहले आपको पॉलिस्टर का फैब्रिक निट्स में बनाना है, फिर उसके बाद आपको उसकी कोटिंग करनी है जिसमें टीपी और ग्लू के साथ है। तो ये बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, और शायद इतनी टेक्निकल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनाने के लिए लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, क्योंकि हम ये ठीक बहुत है। बड़ी तादाद में बेचते थे। तो हमने हिम्मत करके इसको पाकिस्तान में बनाया, और इस वक्त शायद दुनिया में वाटर प्रूफ बेडिंग की प्राइवेटली सेल करने में शायद हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और दुनिया में शायद इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, यूटोपिया में देख रहा था कि आपने बर्तानिया में भी लॉन्च किया है। जी बिल्कुल, हमारी जो ज़ाहिर है कि शुरू में हमने यूएस से किया, फिर हमने कनाडा में अपनी ब्रांड को लॉन्च किया, और उसके 10 साल से तकरीबन हम यूके और यूरोप में भी अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जिस तरह यूएस और कनाडा में हर घर में हमारी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कम से कम हमारी ब्रांड की पहुंच चुकी है, और यूके और यूरोप में भी तकरीबन हर 2 या 3 घर में से एक घर में हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट पहुंच चुकी है। बल्कि हम अक्सर लोगों से यहाँ यूएसए में जब कोई मिलते हैं तो हम कहते हैं अपना फ़ोन निकालो, अपना अमेज़न का अकाउंट निकालो, और हमारी ब्रांड का नाम सर्च करो, तो अक्सर लोगों को 2 या 3 प्रोडक्ट हमारी नज़र आ जाती हैं। तो फिर हम उनसे कहते हैं कि देखो आप हमारे ऑलरेडी कस्टमर हो। वाह। अच्छा, ये जो 6000 से जायद कंटेनर्स माशाल्लाह आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो इतनी ज्यादा मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद है, सही भला? जी बिल्कुल, हमने इस वक्त तकरीबन 6 से स्टार्ट किया था, इस वक्त 10 लोकेशंस पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और तकरीबन 4.5 मिलियन स्क्वायर फुट पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। और नंबर ऑफ कंटेनर्स एक्सपोर्ट में हम पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे बड़े हैं। आपकी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो टॉप 20 में हैं वो तकरीबन 40 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, लेकिन हम सिर्फ 6 साल पुराने हैं, और नंबर ऑफ कंटेनर्स में हम पाकिस्तान में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, और रेवेन्यू में भी अच्छा है। लेकिन हमारी जो सबसे अहम बात है, क्योंकि पॉलिस्टर की प्रोडक्ट की थोड़ी सी वैल्यू कम होती है कॉटन से, तो जाहिर है कि कुछ लोग रेवेन्यू में तो हमसे काफ़ी लोग बड़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंटेनर्स में पाकिस्तान में हम, और इसके लिए ज़ाहिर है फिर आपको वर्कफोर्स भी ज़्यादा चाहिए, तो तकरीबन हमारे पास 15,000 लोग काम करते हैं जो ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं। अगर आप इसको समझने के लिए देखें तो पिछले महीने हमने 700 कंटेनर एक्सपोर्ट किए। अगर आप वर्किंग डे में निकालें तो तकरीबन हर रोज़ आप 30 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वर्किंग आवर्स के नहीं निकाले तो हर घंटे में तकरीबन 3 से 4 कंटेनर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम है इसका, अगर आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये किस स्केल पे काम हो रहा है। जिब्रान साहब, मुझे कंटेनर से याद आया कि आजकल तो बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा होगा आपके इन कंटेनर्स को, खास तौर पर जो ही ये कराची पोर्ट से इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल होते हो, तो मसाइल बेशुमार नहीं होंगे? जी बिल्कुल, जब इंडिया से वॉर हुई थी तो उसके बाद उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जो वेसल उनके कंट्री में आएगा वो हमारे नहीं आ सकता। इनडायरेक्ट जब से ये मसला हुआ है, पहले ही हमारा 5 दिन ट्रांजिट टाइम बढ़ गया, और हमें इनडायरेक्ट चीज़ें किसी और पोर्ट से भेजनी पड़ती हैं। और अभी जो आपको पता है कि रेड सी के जब से इश्यूज चल रहे हैं, तो एक लंबे राउट से कंटेनर जाते हैं, तो ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा पैसा बिजनेस में फंस जाता है।
تو آپ ٹیرف کی وجہ سے کہہ لیں یا وارز کی وجہ سے کہہ لیں یا لاجسٹک چیلنجز کی وجہ سے کہہ لیں، ظاہر ہے کہ بزنس پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح سے ان معاملات سے ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن روٹ تو آپ کا سی روٹ تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو آپ کہیں سے نہیں جا سکتے۔ نہیں، اگر آپ ریڈ سی سے نہ جائیں تو ایک لمبے راستے سے جاتے ہیں، جس سے آپ کا 10-15 دن ٹرانزٹ ٹائم بڑھ جاتا ہے، تو ایک سے زیادہ راؤٹس اویلیبل ہیں۔ وہ تو بہت مہنگا ہو جاتا ہے، وہ تو آلموسٹ ایسا ہی ہو جائے گا، ایئر لفٹ ہی کر لیا کریں۔ نہیں، ایئر لفٹ تو بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، بہرحال اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، لیکن کاسٹ سے زیادہ امپیکٹ اس کا ڈیوریشن کا آتا ہے، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل اسکیل جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا ان کمپیریزن ود فزیکل اسکیل، فیکٹری میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں؟ اچھا، جو ہماری ای کامرس کی کمپنی ہے، کیونکہ یہ بزنس یو ایس میں ہوتا ہے اور ای کامرس میں ہمارے تقریباً 500 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ کام زیادہ ٹیکنیکل ہے، یہ کام زیادہ کریٹو ہے، اس میں آپ کی سپلائی چین اور دوسرے چیلنجز ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ہم تقریباً 15-16 سال سے کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری شروع سے بہت ایکسپرٹیز تھی، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں 15,000 کی ورک فورس اور 4.5 ملین اسکوائر فٹ پہ 6,000 کنٹینر بنانے کے لیے جتنے سرکاری ڈپارٹمنٹ سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، پاور، گیس، واٹر کنیکشن سے لے کے ان کی سپلائی چین مینٹین کرنا اور ہنڈریڈز آف را مٹیریلز کو خرید کے اور اس سے الگ پروڈکٹ بنانا، اور ہر فلور پہ آپ کی پروڈکشن سموتھ چلے، ہر چیز ٹیم آپ کی پروڈکٹیولی کام کرے، تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ اتنا زیادہ ای کامرس پہ کام کرنے کی وجہ سے مینیجریل سکلز امپروو ہو گئی تھیں، لیڈرشپ سکلز امپروو ہو گئی تھیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ پچھلے 6 سال میں میرا خیال ہے یہ مینوفیکچرنگ کو چلانا بہت مشکل کام ہے، اور اسی لیے پھر پچھلے سال میں نے اور میرے بھائی عدنان نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یو ایس کمپنی کو مینیج کروں اور وہ پاکستان کمپنی کو مینیج کرے، تو وہ دبئی موو ہو گئے اور وہاں سے وہ اکثر کراچی آتے جاتے رہتے ہیں، اور پاکستان کمپنی کو وہ مینیج کرتے ہیں اور یو ایس کمپنی پہ میں فوکس کرتا ہوں۔ میں ذرا انفارمل سی ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی پریفرنسز کا جھگڑا نہیں ہوا دونوں میں کہ یار نہیں میں امریکہ رہتا ہوں، تم پاکستان چلے جاؤ، تم دبئی چلے جاؤ، یا عدنان صاحب کی پریفرنس یہی تھی کہ وہ خود مڈل ایسٹ رہتے، آپ امریکہ رہتے؟ اصل میں میری فیملی کے لیے تو یو ایس سے باہر رہنے کے لیے ہمارے لیے مزاج نہیں ہے بالکل۔ میں اب یو ایس میں رہ کے ایسا ہو گیا ہوں کہ مجھ سے یو ایس سے باہر رہنا مشکل ہے۔ جو یہاں پہ ایتھکس ہیں، ویلیوز ہیں، جو یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں، اس کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے پاکستان میں اتنا بڑا بزنس کھڑا کر لیا، وہ وہاں جائے بغیر اب اس کو چلانا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ 4 سال تک 5 سال تک میں اور عدنان یہیں رہ کے اس کو چلاتے تھے، اچھی ٹیمز ہم نے بنائی تھی، لیکن وہ اب اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ اب آپ اس کو تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، تو اس نے پھر ظاہر ہے قربانی دی، اور وہ اس کو دبئی میں رہنے میں انٹرسٹ بھی تھا کہ چلو وہاں کا کچھ ظاہر ہے کلچرلی اس کو زیادہ پسند تھا یو ایس اے کے مقابلے میں، تو اس نے اب پھر میرا خیال ہے کہ یہ سیکریفائس کیا اور وہ چلا گیا۔ میں بہت امپریس ہوا ہوں آپ کی فیملی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، آپ سے زیادہ عدنان بھائی سے، کہ یہاں پر جو میں نے اسی لیے یہ کوشچن کیا، بلکہ یہ کوشچن داغا ہے آپ کو کہ سیکریفائس کا ایلیمنٹ اس نوجوان میں مجھے زیادہ لگا ہے، اور اس نے بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، حالانکہ وہ بہت زیادہ بڑا نہیں آپ سے، تو وہ صحیح معنوں میں ڈیزرو کرتا تھا ستارہ امتیاز۔ بالکل بالکل، اور میں گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اسی لیے ہمیں لگا کہ بھائی ہی از مور ڈیزرونگ ٹو گیٹ دیٹ، بیکاز وہاں رہ کے اور وہ سیکریفائس دے کے، اور پاکستان میں ظاہر ہے آپ کو کام کرنے کی جتنا سٹریس ملتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو آپ کو میرا خیال ہے ہر پاکستانی ایکسپورٹرز کو کوئی نہ کوئی ایوارڈ دینا چاہیے جس طرح سے یقیناً وہ کام کرتے ہیں۔ یقیناً دینا چاہیے۔ ہمارے بہت بڑے محسنوں میں سے وہ لوگ ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، سب سے بڑے محسن تو وہ ہے جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، پھر وہ جو ایکسپورٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ڈبل دا بلیسنگ ہے، کیونکہ آپ ذرا اپنا دیکھیے معاملہ کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ جو نوری آباد والا، یہ جو آپ بڑے پروجیکٹ کو لے کر آ رہے ہیں، 1,00,000 بندہ، 1,00,000 جابز ہیں، یہ کہنا آسان ہے، یہ ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک ہے، 1,00,000 جابز، اور آپ آلموسٹ جب اوور آل ساری صورتحال دیکھیں تو 1 بلین کو ٹچ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بڑا باکمال ایک سلسلہ ہے۔ جو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ کہ درست ہے کہ آپ بڑے بہادر ہیں، درست ہے کہ اگینسٹ دا ٹائڈ تیرنے کا آپ کو خصوصی یہ شوق ہے، بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ عارضہ ہوتا ہے باقاعدہ، تو آپ نے اس وقت کنسیڈر نہیں کیا کہ یار جہاں پر میں اتنا بڑا یہ پروجیکٹ لے کے جا رہا ہوں وہاں پر انکیپیسٹی بھی ہے، مس مینجمنٹ بھی ہے،
کرپشن بھی ہے, پولیٹیکل اپ ہیول بھی ہے, نان سیریسنس بھی ہے. تو کیا سوچ کر آپ نے سارے کا سارا معاملہ, مطلب کہنا چاہیے مجھے, اجازت دیں کہ یو پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب میں نے پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں انیشلی انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کی تو تقریباً اگر میں 10 لوگوں سے بات کرتا تو 10 میں سے 10 لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور پاکستان میں مسائل ہیں. لیکن یقین کریں کہ پاکستان کے لوگ بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں اور ان میں بہت پیشن ہے. اور کیونکہ میری آلریڈی ایک ٹیم کام کر رہی تھی ای کامرس پہ, اور میں دنیا بھر میں ٹیم بنانے کی کوشش کرتا رہا, ویسی ٹیم نہیں بنا سکا کیونکہ وہ پورا $800 ملین کا بزنس پاکستان کی ٹیم رن کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنی ساری زندگی میں کوئی بھی کمپنی پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان اوریجن برانڈ نہیں بنا سکی, نائکی, کوچی, ارمانی کی طرح. لیکن ہماری برانڈ جو پاکستان اوریجن ہے وہ $4 بلین کا ریونیو کر چکی ہے پچھلے 10-12 سال میں, اور یہ سارا پاکستانی بچے وہاں سے بیٹھ کے ڈیزائن کرتے ہیں. تو ہم نے ایک سائیکل دیکھا کہ آپ جب پاکستانیوں کو ہائر کرتے تو 6 مہینے تو آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ جب ان کو کام آ جاتا ہے نا تو ان سے زیادہ ہارڈ ورکنگ لوگ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. اور اسی پرنسپل کو جب ہم نے مینوفیکچرنگ پہ سٹارٹ کیا تو اس میں ہمارے جو ورکرز ہیں, مڈل ٹیئر ورکرز ہیں, وہ تو اور بھی بیچارے ہارڈ ورکنگ ہیں کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جب ہم نے مینوفیکچرنگ میں انجینئرس کو, ان ورکرز کو, ان مڈل مینجمنٹ کو اپرچونٹیز دیں تو ہم تو بعض اوقات ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ بھائی 10 گھنٹے 11 گھنٹے ہو گئے, اب گھر چلے جاؤ, مطلب اب رات کے اتنا لیٹ ہو گیا. لیکن لوگوں میں آگے بڑھنے کا, کیونکہ اتنے مسائل ہیں لوگوں کے اور لوگ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو یو ایس میں ٹیمز ہوتی ہیں, یو ایس میں ورکرز ہوتے ہیں, یہاں کے لوکلز ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی 4 بج گئے, اب ہم گھر جا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ابھی تو ہمارا پک اپ آیا ہی نہیں, تو یہ تو ہمارے آرڈرز آج جائیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں میرا مسئلہ تھوڑی ہے, آپ کی گاڑی نہیں آئی ہے, آپ سنبھالو, میں تو گھر جا رہا ہوں, میری فیملی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ ہمارے ورکرز دیکھیں, اسی لیے دیکھیں نا کہ دبئی, سعودی عربیہ میں ہمارے ہی لوگ جا کے ان ملکوں کو بلڈ کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہم ان کو استعمال نہیں کر سکے, لیکن لوگ تو وہ ہارڈ ورکنگ ہے. اگر آپ کو دبئی اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک اتنے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہی ہارڈ ورکنگ لوگ وہاں پہ کام کر کے اتنی بڑی بڑی ریفائنریز بنا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس بنا رہے ہیں. تو ہم کیوں ان کو یوٹیلائز کر کے بڑے بزنس نہیں کھڑے کر سکتے؟ اور اسی پرنسپل پہ کام کر کے میں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے, پانی کے, بجلی کے, گیس کے مسائل ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے آج بھی بہت تکلیف ہوتی ہے, اور ہم حکومت سے اکثر جھگڑا بھی کرتے ہیں, ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, اور بعض اوقات مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے. لیکن تمام مسائل کے باوجود جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں, اگر وہ ہارڈ ورک کرنا شروع کر دیں تو اس سے اچھے لوگ آپ کو کہیں نہیں مل سکتے. اچھا, یوٹوپیا کی کیا سٹوری ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ, یعنی نام کس نے تجویز کیا؟ یہ آلریڈی ایگزسٹنگ برانڈ تھا یا آپ کی اپنی اختراع ہے؟ اچھا, ہم جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو ایک سڑک تھی جس کا نام یوٹوپیا پارک وے تھا, اس سے گزر کے گھر کی طرف جاتے تھے. اچھا, اور جب ہم نے نام سوچا تو کئی نام غور میں آئے کہ بھائی کیا نام رکھیں. تو یوٹوپیا کا جب ہم نے مطلب دیکھا تو بڑا خوبصورت مطلب تھا. اس کا مطلب ہے کہ بھائی آئیڈیل ورلڈ, ایسی جگہ ہو جو جنت جیسی ہو. یوٹوپیا اس کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یوٹوپیا اچیو کر لیا, یعنی کہ اس سے بہتر اب ممکن ہی نہیں ہے جو میں نے اچیو کر لیا کسی بھی کام میں. تو پھر اس کا کیونکہ مطلب اتنا اچھا تھا تو ہم نے اسی سے کمپنی کا نام کا آغاز کر دیا. میرا ایسے ہی ایک مشورہ ہے, میں بھی باز نہیں آتا چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ادیبانہ مشوروں سے, کہ اپنے آفس میں جہاں اور بہت سارے میورلز ہوں گے, تصویریں ہوں گی, سر ٹامس مور کی بھی ایک تصویر لگا دیجیے گا, کیونکہ یوٹوپیا ان کی تخلیق ہے. یہ بہت شاندار کانسیپٹ اپنی اس کتاب میں, اس کا نام ہی یوٹوپیا ہے, تو دنیا انہیں یوٹوپیا کے ساتھ یاد کرتی ہے. اچھا جی, یہ بتائیے کہ جب آپ ایک نئی کیٹیگری میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پہلے مارکیٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اپنی ریسرچ کرتے ہیں, یا ٹھک کر کے سیدھے فیکٹری پہنچ جاتے ہیں پروڈکشن کے لیے؟ اصل جو ہماری پرائمری اسکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک ریسرچ بیس کمپنی ہیں. ہم پوری دنیا میں جو پروڈکٹس بک رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا بک رہا ہے اور کیا چیز بیچنے میں زیادہ اپرچونٹیز ہیں, کیا چیز ٹرینڈنگ ہے, اور کیا چیز میں ہم اگر آج سٹارٹ کریں تو کل کو اس کا ریونیو بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے.
जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और या फिर हम ऐसा एरिया देखते हैं जहाँ पे कम कंपटीशन है, कमज़ोर अभी कंपटीशन है, अभी बहुत तगड़े लोग उसमें नहीं आए हैं। तो एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च होती है, कई कैटेगरीज में होती है कि पहले कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, और फिर उस कैटेगरी में प्रोडक्ट की रिसर्च होती है कि कौन सी प्रोडक्ट है। फिर उसमें जो भी उसके अच्छे से अच्छे बेचने वाले हैं उन सबके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, और उसको प्रोडक्ट को बनाने वाले जो बेहतरीन लोग हैं उनसे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। फिर जो उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं दुनिया भर में, उनसे सर्वेस किए जाते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, क्या हम इसमें कम करें या ज़्यादा करें तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक 6 महीने से भी ज़्यादा डिफरेंट सैंपल्स को एनालाइज करके, रिसर्च करके, ट्रायल्स करके, टेस्ट करके, फिर बहुत मेहनत के साथ एक प्रोडक्ट डिज़ाइन की जाती है जिसमें कई मॉडिफिकेशंस की जाती हैं और उसके कई वर्जन्स बनते हैं, और फिर आखिरकार एक ऐसी चीज़ बनती है कि जो कॉस्ट में भी अच्छी हो, क्वालिटी में भी अच्छी हो, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी हो, और जिसको जो कस्टमर्स के लिए भी पहले से बेहतर कोई वैल्यू ऐड करे। तो ये एक पूरी साइंस है, और जब तक वो आप साइंस ना डेवलप करें उस एरिया में compete नहीं कर सकते। यानी डेटा को, बेसिक इंफॉर्मेशन को, रिसर्च को और होमवर्क को आप बड़ी अहमियत देते हैं। बेशक। अच्छा, मैंने रिसर्च के दौरान जब मैं आप पे कुछ थोड़ी सी तहकीक कर रहा था, ऐसी शौक चराया कि मैं जरा देखूं तो सही कि आपके लंच बॉक्सेस के डिजाइन क्या हैं, क्या चॉइसेस ऑफ कलर्स है या क्या उसकी। तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, थॉरली इम्प्रेस्ड माशाल्लाह, कि आपने जिस लाइन को भी अडॉप्ट किया है, यू हैव मेड अ मार्क, यू हैव अ स्टाइल। उसकी क्या वजह है? आपका यंग होना, एनर्जेटिक होना, स्टाइलिश होना, क्या इसमें ये बचपन से ही ऐसा है या अमेरिका रह रहे के आपके अंदर स्टाइल ज्यादा आ गया? अच्छा, इस लेवल पे तो ये है कि मैं सारा काम खुद कर ही नहीं सकता। आपको ऐसी टीम्स तैयार करनी पड़ती हैं जिसमें आप एक एक्सपर्टीज डेवलप करें। तो हम पहले एक टीम बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने लंच बॉक्सेस या किड्स की प्रोडक्ट्स आपने बेचनी है। फिर 1 साल तक उनको डिफरेंट ट्रेड शोज में बेच के, डिफरेंट ट्रेनिंग करके, डिफरेंट एक्सपर्टीज दे के, और उनसे डिफरेंट रिसर्च करवाते हैं बार बार। उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर देते हैं कि साल के बाद वो उस कैटेगरी के एक्सपर्ट बन जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि इसमें कौन से बड़े प्लेयर्स हैं, क्या चीज़ इसमें चलती है, क्या चीज़ नहीं चलती है, कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आती है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग भी हैं जो हम फिर, और वो ज़ाहिर हो सकता है कि हम कोई पाकिस्तान की प्रिंटेड बेडशीट से कोई क्रिएटिव पर्सन को लेकर आएँ और उसको ट्रेन कर दें कि लंच बॉक्सेस के डिज़ाइन बनाने की ट्रेनिंग में, क्योंकि क्रिएटिविटी तो उसमें पहले से थी, और फिर उसको डिफरेंट एरियाज में काम करके, एआई को यूज़ करके और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके डिफरेंट क्रिएटिव डिज़ाइन डेवलप करते हैं। और फिर हमारे पास फोकस ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि देखें हर बंदे की पसंद डिफरेंट है। अगर मैं अपनी पसंद से चीज़ें डिज़ाइन करूं तो फिर शायद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए। तो लेकिन हम फोकस ग्रुप लेते हैं कि अगर 10 लोगों को हम 10 डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं, या 100 लोगों के ग्रुप को हम 10 डिफरेंट लंच बॉक्सेस दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं ये 10 हमने डिज़ाइन बनाए हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, और वो फोकस ग्रुप में से जिसके ज़्यादा हमें वोट्स मिलते हैं फिर हम उस डिज़ाइन पे काम करते हैं। देखा ना, पता चलता है कि इसके ऊपर बाकायदा पैनल डिस्कशन हुई है। ये रैंडमली ऐसे नहीं उठा के एक फर्मा उठाया और वो बना लिया, और वो ये पता चलता है इसका। वेरी इंप्रेसिव। इसी तरह कुकवेयर होंगे, इसी तरह ही आपके ऑर्गेनाइजर्स। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा मूव हो रहा है? जी, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स में जैसे हैंगर्स हैं, उसमें हम दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर्स हैं। इसी तरह वाह, बेशुमार प्लास्टिक और कुकवेयर की प्रोडक्ट्स में हम बहुत अच्छा करते हैं, और क्योंकि इसमें आप प्लास्टिक्स में आपको पता है कि लामहदूद प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा होता है। वो इंजेक्शन मोल्डिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है उससे ये सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। बाकी हर प्रोडक्ट बनाने का है, तो ये सारी ही कैटेगरीज अच्छा करती हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी बेडिंग है, जैसे बेड शीट्स, पिलोज और हाँ नहीं नहीं, कंफर्टर्स। वो तो खैर पाकिस्तान का सिग्नेचर भी तो है ना। खास तौर पर जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी है, इधर भी आपको थोड़ा सा वो ध्यान देना चाहिए। मैं वैसे ही जरा कंपेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप कंपेटिटर किससे समझते हैं? निशात के साथ आपका कैसा सिलसिला चल रहा है? देखें, जो माशाल्लाह जितने भी पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं और बहुत ही बेहतरीन ग्रुप्स हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर भी होता हूँ कि कितनी जॉब्स वो क्रिएट कर रहे हैं और कितने डेकेड से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि एक फिजिकल रिटेल में है, यानी कि वो वॉलमार्ट, टारगेट, लार्जर कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं,
اور ہم ای کامرس پہ بیچتے ہیں. پاکستان میں دور دور تک کوئی اتنی بڑی کمپنی نہیں ہے جو پرائمریلی ای کامرس پہ ان کی پروڈکٹس بکتی ہوں. تو ان میں سے کوئی بھی ہمارے ڈائریکٹ کمپیٹرز نہیں ہے. لیکن ہاں وہ جب ہماری مینوفیکچرنگ کمپنی کیونکہ اب وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور وہ ہمارے علاوہ اور کمپنیز کو بھی مال دے رہی ہے, تو آنے والے دنوں میں کچھ ان میں سے ہم کسی حد تک کمپٹیشن میں بھی آئیں گے. لیکن کیونکہ ان کا زیادہ تر اسکیل فزیکل ریٹیل کی طرف ہے اور ہم اس میں ہماری جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے ابھی فزیکل ریٹیل میں بہت زیادہ سپلائیز نہیں دیتی, وقت کے ساتھ دے گی, تو اس وقت پھر ہمارا شاید کمپٹیشن ہو ان سے. لیکن آپ کوالٹی سے ہوپ فلی بہت ٹف ٹائم دیں گے, بہت ٹف ٹائم دیں گے, کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن کوالٹی کے حوالے سے نہیں ہے. آپ قیمتوں کے اوپر آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ آپ کا کام ہے. اس سے اتنے بڑے پیمانے پہ جبران صاحب آپ پروڈکشنز کر رہے ہیں, اتنی لارج سکیل پہ آپ سپلائیز دے رہے ہیں, تو اس سے آپ برانڈ ویلیو کو کس طرح برقرار رکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو ایک کسٹمر ہوتا ہے یو ایس اے میں, اگر وہ آپ کی برانڈ کو کم از کم 50 یا 60 دفعہ سنے تو اس کو وہ یاد رہتی ہے. یہ ایک برانڈ ریکال اسے ہم کہتے ہیں, کہ جیسے ہماری یوٹوپیا بیڈنگ ایک برانڈ ہے, اور اب جیسے یو ایس اے کے ہر ہاؤس ہولڈ میں ہے, اگر یو ایس اے کے ہر ہاؤس ہولڈ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے تقریباً اپنی زندگی میں 10-15 دفعہ ہماری برانڈ کا نام سنا ہوگا. لیکن اگر یہ نمبر اتنا بڑھ جائے کہ یہ ڈبل یا ٹرپل ہو جائے, تو پھر اس کو ہر بندے کو وہ یاد رہنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ کئی نام سنتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں. تو جب آپ اتنے اسکیل پہ بیچتے ہیں اور ہر کسٹمر آپ کی برانڈ کا نام 50 دفعہ 60 دفعہ سن چکا ہوتا ہے, تو آپ ایک برانڈ بن جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز $20 کی بیچ رہا ہے تو وہ برانڈ کی چیز $30 کی بک سکتی ہے. تب کمپنی کی ٹرو ویلیو کریٹ ہوتی ہے. کوئی شک نہیں اس میں, بلا شبہ. اچھا جی, ایک میں نئے ریلم میں داخل ہو رہا ہوں, اور وہ ہے نوری آباد انڈسٹریل پارک جو ہے آپ کا, کیونکہ پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا میں نے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے, بہت شاندار پروجیکٹ ہے, اور بلا شبہ اسے دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان دونوں نوجوان بھائیوں کا کوئی بزنس ایمبیشن اتنا نہیں ہے جتنی کہ اس کے اندر قومیت ٹپکتی ہے, کوئی قومی خدمت ٹپکتی ہے, پاکستانیت ٹپکتی ہے. تو مجھے تھوڑا سا اس میں مجھے بھی اور میرے ویورز کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ 30,000 کے قریب نوکریاں ہیں, اتنے نوجوان جو ہے وہ کیسے ٹرین کر رہے ہیں آپ, اور یہ منصوبہ یہ کیا ہے, بزنس ہے یا قومی مشن ہے آپ کا, کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا ساری دنیا کو سولر پینل ہوں تو آؤٹ آف بزنس کر دیتا ہے, یورپ کو الیکٹریکل وہیکلز ہو تو آؤٹ آف بزنس کر دیتا ہے. اور اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ وہ اکانومی آف اسکیل کرتا ہے, یعنی کہ ایک چیز کو اتنے بڑے پیمانے پہ بنا لو اور اس کے پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لو کہ دنیا میں کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے. اور اس کے لیے اس نے جو مینوفیکچرنگ کی ٹیکنیکس یوز کی کہ سب سے سستا را مٹیریل ہو اور سب سے ماڈرن اور آٹومیٹڈ وے میں پروڈکشن ہو, ایسے پروڈکشن ہو کہ ایک بندہ 10 بندوں کا کام کر سکے, کمپلیٹ آپ کا ہینگر سسٹم چل رہی ہوں, کنویئرز چل رہے ہوں, روبوٹکس سے آپ کام کر رہے ہوں. تو اس ویژن کو ہم نے سوچا کہ کس طرح سے ہم پاکستان میں ایسے مینوفیکچرنگ کریں کہ ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو. اب جب ہماری جو سٹی کی لینڈ ہے اس میں ہم ورٹیکلی فیکٹریاں بناتے ہیں, ایلیویٹرز آ جاتی ہیں, سٹیئرز آ جاتے ہیں, سامان کو اوپر نیچے لے جانا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے فلورز ہوتے ہیں, اس پہ اس طرح سے روبوٹکس اور جو ماڈرن وے آف جو ہینگر سسٹم ہے وہ نہیں چل سکتا. تو ہم نے سوچا کہ ہمیں ہنڈریڈز آف ایکڑز لینڈ چاہیے جہاں پہ ہم 2-3 ایکڑ کا ایک فلور بنائیں, جہاں پہ روبوٹکس ہو, جہاں پہ آٹومیشن ہو, جہاں پہ ماڈرن طریقے ہوں, جہاں پہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس طریقے سے ہم پروڈکشن کر سکیں. اور اس ویژن کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے بھی پاکستان میں زیادہ تر فیکٹریاں ویسے لگائیں جیسے پاکستان میں اور لوگ لگاتے ہیں, کسی حد تک چائنا میں, لیکن چائنا میں جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کرتے ہیں جیسے آٹو سیکٹر میں یا ادر سیکٹرز میں جس کو کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا, اس میں وہ آٹومیشن ہے. اور اسی آٹومیشن کو ہم نے ڈیزائن کیا, کیونکہ ہم نے جو پچھلی 6 سال میں مینوفیکچرنگ لگائی تو شاید اس سے بڑی ان ٹرمز آف کیپیسٹی تو کسی کی نہیں ہے, کیونکہ 6,000 کنٹینر پاکستان میں اور کوئی ایکسپورٹ نہیں کر رہا, وہ تو ہم آلریڈی اچیو کر چکے تھے. اب ہم نے سوچا کہ نیکسٹ لیول یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے کریٹ کریں کہ کوئی بھی دنیا کی کمپنی ہم سے کمپیٹ نہ کر سکے. اور اس سے پھر جو ایک اکانومی میں چینج آئے گا, جو انفراسٹرکچر میں چینج آئے گا, وہ ایک ریولیوشن ہوگی, انڈسٹریل ریولیوشن ہوگی پاکستان میں. کیونکہ ہم یہ پاکستان میں متھ توڑنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہر شخص کہتا ہے کہ جی پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بہت زیادہ ہے, ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, یا ڈفرینٹ ایشوز ہیں. ہم یہ ایک ایسا ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں
آپ اس طرح سے پاکستان میں بنا سکتے ہیں اور دنیا کی کاسٹ میں اور کوالٹی میں دنیا کی کسی بھی برانڈ کو یا کسی بھی پروڈکٹ کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بہتر اور اچھی اور سستی چیزیں بنا سکتے ہیں. اور یہی وہ ویژن ہے کہ جس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تقریباً ہم نے 250 ایکڑ پہ یہ پاکستان کا لارجسٹ انڈسٹریل پارک بن رہا ہے، جس میں سے 50 ایکڑ پہ کام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں 5000 نئی جابس کریٹ ہو رہی ہیں. اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہو چکی ہے 2 مہینے پہلے، اور یہ جب اپنے فل کیپیسٹی پہ جائے گا اس سال تک تو باقی اس کے نیکسٹ فیز پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے، کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اگلے 3 سے 5 سال میں جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا تو یہ بائی فار پاکستان کی ون آف دا سنگل لوکیشن پہ پاکستان کی لارجسٹ مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ ہوگا. بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن آپ کی ایک چیز مجھے کو ہضم نہیں ہو رہی، میرے حلق سے نہیں اتر رہی، کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جس طرح آپ پورٹرے کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن کیپیسٹی، اس کا کنجینیل انوائرمنٹ اور بزنس ایتھکس، ان ساری چیزوں کو، اسٹیبلٹی کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں تو ان ساری چیزوں کا تو فقدان ہے. اگر یہ نہ ہوتا، اگر جبران صاحب آپ کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر لوگ پاگل ہیں جو سارا کچھ اٹھا کے کوئی بنگلہ دیش بھاگ گیا ہے، کوئی کہیں بھاگ گیا ہے. دیکھیں، آپ کی بات مناسب ہے کہ پاکستان میں چھوٹے اسمال بزنس کے لیے چیلنجز ہیں، لیکن جب آپ ایک لارج اسکیل یا بلکہ میگا اسکیل پہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں تو آپ اپنی بجلی خود بنا سکتے ہیں، اپنے پانی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، آپ اپنی جتنے بھی آپ اپنا روڈ اور انفراسٹرکچر خود بنا سکتے ہیں. تو جب آپ ایک میگا اسکیل پہ انڈسٹری لگاتے ہیں تو آپ کی دوسرے اداروں پہ یا گورنمنٹ پہ ڈپینڈنسی بہت کم ہو جاتی ہے. پھر 2 چیزیں وہ بھی خود کر سکتے ہیں آپ منسٹری اپنی بنا سکتے ہیں، اپنا گھر کا وزیر لگا سکتے ہیں کہ جس نے آپ سے بھتہ بھی لینا ہے، بڑے طریقوں سے لینا ہے، اور اپنا ذاتی FBR بھی کھول سکتے ہیں آپ. دیکھیں، پاکستان میں انفارچونیٹلی جب آپ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو شاید یہ منسٹرز بھی تھوڑے سے پھر اتنے آپ کے سامنے کانفیڈنس سے نہیں آ پاتے. ان کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے ٹاپ کچھ ایکسپورٹرز میں سے ہیں، آپ کے پاس ہر بندے کا ایکسیس ہے، تو یہ بھی ذرا کمزور آدمی پہ زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں. تو جب آپ ایک خاص لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے بھی پر جلنے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شریف آدمی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کمزور آدمی پہ نہیں. خیر مطلب ہے میں بہرحال اس بات کو، اس متھ کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ لوگ کیوں مشینریاں اٹھا کر بنگلہ دیش بھاگے، کس طرح یہ سارا کچھ ویران ہو گیا. فیصل آباد ابھی چلے جائیں، آپ ایک سروے کروا کے دیکھیں. مجھے تو اس لیے پتا ہے نا کہ میں نے اس کے اوپر آلریڈی ایک سروے کنڈکٹ کر رکھا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے جو وہاں پر صورت احوال تھی، وہاں پر لیبر ملتی نہیں تھی، ورکر ملتا نہیں تھا. آپ کی ڈائنگ میں، سنفرائزنگ میں، آپ کی پرنٹنگ میں، آپ کی ویونگ میں، سپننگ میں، کسی چیز میں بھی. اور اب عالم یہ ہے کہ جس طرح سینماز کو لوگوں نے توڑ توڑ کے مارکیٹس میں، پلازاز میں کنورٹ کیا ہے، اسی طرح وہاں کے جتنے ٹیکسٹائل یونٹس ہیں، میں صرف فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ہو کا عالم ہے، جیسے ایک جن وہاں سے پھر گیا ہوا، وہاں پہ کام ہی کوئی نہیں ہے. اس کو کس طرح آپ سمجھائیں گے؟ ہمارے پاس انوویشن کی شدید کمی ہے اور ہم پرانے طریقوں سے مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اگر آپ آج بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے پاکستان میں مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اچھے خاصے آدمی کو اس کو دیکھ کے یا تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ آج کے 21ویں صدی میں ہم آج بھی ایسے مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. میں نے جو ویڈیوز دیکھی تو مجھے لگا کم از کم 3 یا 4 گنا زیادہ لاگت آ رہی ہے اس کی پروڈکشن کرنے کی، جو اس کی ایک ماڈرن انجینئر، ایک آٹومیشن کے ساتھ اور پراپر انڈسٹریل انجینئرنگ کے ساتھ کام ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پاس انڈسٹریل انجینئرس کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک سے ایک قابل انڈسٹریل انجینئر ہیں. لیکن ہماری 90% انڈسٹریز جو کہ مڈل اور لو گریڈ کی ہیں، یعنی کہ اسمال انڈسٹریز ہیں، ان میں جو مینوفیکچرنگ کی ٹیکنیکس ہیں وہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اگر ہم جا کے چائنا کی فیکٹریز کو وزٹ کریں اور وہی پرنسپلز یوز کریں جو پرنسپلز وہ یوز کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس لینڈ سستی ہے، بجلی ہماری اتنی مہنگی نہیں ہے کہ ہمیں مار ہی دے، کیونکہ آپ سولر کے بعد اور جہاں پہ ہم ہیں نوری آباد میں، وہاں ونڈ سے بھی آپ بجلی کی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. تو بجلی سولر کے ساتھ ملا لیں تو ہم باقی ریجن کے قریب آ جاتے ہیں. را مٹیریل آپ دنیا سے کہیں سے بھی منگا سکتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ اگر آپ کو گورنمنٹ تنگ نہیں کر رہی ہے تو ایسا کیا ریزن ہے کہ 7 گنا سستی لیبر کے ساتھ بھی ہم دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو طریقہ استعمال کرتے ہیں، ان کا جو پروفیشنلزم ہے،
ان کے جو آٹومیشن ہے, ان کا جو ماڈرن انڈسٹریل انجینئرنگ کی ٹیکنیکس ہیں پروڈکشن کی, اگر ہم بھی وہی سیم ٹیکنیکس اڈاپٹ کریں, ہم ان سے بہت سستی دنیا کی ہر پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. بعض چیزوں میں آپ کو اکانومی آف اسکیل چاہیے, یعنی کہ آپ کو بڑی تعداد میں بنانا ہے, لیکن زیادہ تر چیزوں میں ہم, کیونکہ دیکھیں دنیا میں تقریباً زیادہ تر چیزیں چائنا میں بنتی ہیں, مین کمپٹیشن ہمارا انہی سے ہے. تو اگر ہم ماڈرن ٹیکنیکس یوز کریں, اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے, اے آئی ہے, آپ جا کے چائنیز فیکٹریز وزٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. اگر آپ ایگزیکٹلی وہی پرنسپلز کریں تو ہم ان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جناب, یہ بتائیے کہ 1,00,000 لوگوں کی ورک فورس اور تقریباً $1 بلین پلس کی ٹرن اوور, کیا رکاوٹ کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس ٹارگٹ تک پہنچنے میں؟ امپیڈیمنٹ کیا ہے, ہرڈل کیا ہے؟ ہم نے 6 سال میں تقریباً 6,000 کنٹینر تک پہنچ گئے ہیں, تقریباً $250 ملین کا ہم نے ریونیو کر لیا ہے, اور 1 بلین ہمارا گول ہے. 15,000 کی ورک فورس ہماری ہو گئی ہے, نئی یونٹ کے بعد 5,000 اور ایڈ ہو جائیں گے. ہمارا جو گول ہے, ویژن ہے کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان میں $1 بلین کی ایکسپورٹ کرنی ہے اور 1,00,000 ورک فورس کریٹ کرنی ہے. اور ہم 5 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں جتنی بھی اللہ نے میں ہمت دی, اس پہ کام کرتے رہیں گے اور اپنا جو ایک گول ہے اس کو اچیو کریں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو حکومت جتنا فارنر کے ساتھ میٹنگز کرنے میں محنت کرتی ہے, یا ان کے مسائل کرتی ہے, یا SIFC جو بالکل ہی فارن انویسٹمنٹ پہ کام کرتی ہے, اگر وہ تھوڑا سا پاکستانی بزنس مینس پہ بھی دھیان دے دے, ان کے مسائل بھی سن لے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو یہ نوری آباد کا پروجیکٹ ہے, میں تقریباً 1.5 سال سے گورنمنٹ سے بجلی کا کنیکشن نہیں لے سکا. تو آپ سوچیں کہ ایکسس بجلی ہونے کے باوجود گورنمنٹ کہہ رہی ہے سستی بجلی لے لو, کسی طرح سے استعمال بڑھا لو, اور میرے جیسے پاکستان میں سینکڑوں لوگ ہیں جو بجلی کنیکشن کا انتظار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کنیکشن دے دو, ہم بجلی لگا کے فیکٹریاں چلائیں اور جابز کریٹ کریں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوری کراچی کی انڈسٹری کو یا پوری ساؤتھ کی انڈسٹری کو, جہاں پہ آپ کی 50-60% انڈسٹریز ہیں, فیکٹریز کو پانی دینے کا کوئی میکینزم نہیں ہے, اس کے ریسائیکل کا کوئی میکینزم نہیں ہے. گورنمنٹ کا دھیان ہی نہیں ہے کہ ان کو پانی بھی دینا ہے, ورنہ وہ ٹیکسٹائل کیسے چلے گی بغیر پانی کے. تو ایک طرف تو جو آپ کا انویسٹر ہے, آپ اس کو بھولے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ایشوز کیا ہے. تو اگر تھوڑا سا ہم اپنے انویسٹر پہ توجہ دے دیں, اور 3-4 سال یہ خوش ہو کے باہر جا کے بولے کہ ہم خوشحال ہیں, تو پھر باہر سے انویسٹر انشاءاللہ ضرور آئیں گے. لیکن جو لوگ آلریڈی اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی تھوڑا سا حال پوچھ لیں اور ان کے مسائل بھی سمجھ لیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ جرنی زیادہ فاسٹ ہو سکتا ہے جو کام ہم 15 سال میں کرنا چاہتے ہیں وہ 10 سال میں ہو جائے. اچھا, اب تک کیا محسوس کرتے ہیں آپ سب سے بڑی غلطی, بلنڈر, حماقت بزنس کے حوالے سے کیا سرزد ہوئی آپ سے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو میرا لیسن لرن ہے پچھلے, یا نچوڑ ہے میرا 15 سال کا, وہ یہ ہے کہ آپ کی سب سے اہم چیز کیا ہے, آپ کو سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی ہے. تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ شاید فائنینس اہم ہے, یا یہ بلڈنگز اہم ہیں, یا یہ مشینری اہم ہے, یا میرا کسٹمر اہم ہے, یا میرا ای کامرس کا یا مینوفیکچرنگ کا بزنس اہم ہے. اور میری تمام جو 15 سال کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم ہے لوگ, کیونکہ یہ مشینیں خود نہیں چلتیں, یہ فیکٹریاں خود نہیں چلتیں, یہ سیلز خود نہیں ہوتی, یہ برانڈز خود نہیں بنتی, یہ ریونیو خود بخود گرو نہیں ہوتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو لوگ چلاتے ہیں. اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو 99% کمپنی کی جو سب سے زیادہ بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے لوگوں پہ محنت نہیں کرتے. کبھی ہم اپنے بھانجے بھتیجے رشتہ دار کمپنیوں میں ہائر کر لیتے ہیں, کبھی ہم اپنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ ہائر کرنے کے لیے انٹرویو میں محنت نہیں کرتے. اور میں نے بھی شاید سب سے زیادہ یہ غلطیاں کی کہ اگر میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا پروڈکشن کا, تو 2-3 انٹرویو کیے, کم سے کم سیلری میں جو بندہ ملا اس کو میں نے رکھ لیا, اور پھر اس نے مجھے اپنی سیلری سے 100 گنا کا زیادہ سال میں نقصان کر دیا اس ڈپارٹمنٹ میں. اور پھر جب مجھے وہ سبق سیکھے تو پھر میں نے کہا نہیں, اب میں 50 لوگوں کا انٹرویو کروں گا, محنت سے اچھا بندہ چوز کروں گا, اس کو مارکیٹ سے اچھی سیلری دوں گا, اس کو ایک اچھا مینڈیٹ دوں گا, ایک گروتھ کا پلان دوں گا, اس کو ٹائم دوں گا, توجہ دوں گا, اس کے مسئلے حل کروں گا. تو جا کے یہ ڈپارٹمنٹ بننا شروع ہوئے, تو جا کے ہمیں گروتھ ملنا شروع ہوئی. ہم نے لوگوں پہ توجہ دی, پیپل پہ توجہ دی, ان کو بونسز دیے, ریز دی, ان کے مسائل حل کیے, ان کے ساتھ کوآپریشن کیا, اچھی سے اچھی ٹیم بنائی, تو کمپنی گرو ہوئی. تو سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اپنے بزنس میں ہم نے شروع میں یا مڈل میں لوگوں پہ کم توجہ نہیں دی, جو کہ شاید اب میری سب سے بڑی پرائرٹی ہے. تو وہ 7 کروڑ کی ہٹ بھی تو آپ کو لگی تھی وہ ایک پلاٹ کے معاملے میں, وہ کیا تھی؟ اچھا,
میں نے جب یہ ویژن سوچا کہ ہمارے پاس کم از کم کوئی ہنڈریڈس آف ایکڑ لینڈ ہو جہاں پہ میں پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل پارک بنانا چاہتا تھا، تو اس کی سب سے نیچرل جگہ بنتی تھی پورٹ قاسم کے پاس، کیونکہ آپ پورٹ سے جتنا کام ہو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کم ہوگی، اور اس پورے ریجن میں خاص طور پہ جو سندھ کا گرد و نواح ہے جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ نہ تو ڈیجیٹل ہیں، اور اس میں سے میجورٹی آف دم انلیگل ہیں، اور اس میں ایک فیک پراپرٹی بیچنے کا مافیا ہے، جس میں سے ایک صاحب سے ہمارا بھی واسطہ پڑا. ہم سے پہلے انہوں نے ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ بھی فراڈ کیا تھا، اور وہ نیب نے ان کو پتہ نہیں کتنا عرصہ رکھا اور پھر پتہ نہیں ان کو چھوڑ بھی دیا جو بھی نیگوسیشن کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے آ کے پھر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے بھی ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ ایک لینڈ کا، بعد میں جب انویسٹیگیشن کی تو وہ لینڈ جعلی تھی، پھر ہمارا اس میں جو ایڈوانس تھا وہ ڈوب گیا. تو کئی لوگوں کو ابھی بھی، کیونکہ سندھ کے ارد گرد کی کافی لینڈ میں لیگیلٹیز کے کافی ایشو ہیں، تو ہمیں لینڈ ایکوزیشن میں کافی چیلنجز ہوئے، اور ہم نے گورنمنٹ سے بھی کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ کوئی لیگل لینڈ دے دیں، کیونکہ ہم اتنی بڑی انڈسٹری کہاں لگائیں گے اگر لیگل لینڈ ہی نہیں ہوگی. تو پھر آخر میں ہمیں انفارچونیٹلی پانی سے دور جانا پڑا، پورٹ سے دور جانا پڑا نوری آباد، کیونکہ وہاں پہ ہمیں لیگل لینڈ ملی. لیکن یہ ایک ہمیں ضرور سیٹ بیک ہوئی ریئل اسٹیٹ میں. اچھا جی، جیو پالیٹکس ہے، ٹیرفس ہیں، اب تو وار بھی ایڈ کرنی پڑے گی، وہ جو اس وقت جاری و ساری ہے، اور اگلا فیز اس کا شاید اور زیادہ کنٹینیو کرے. یہ پھر جو غیر یقینی صورت احوال ہے، رسک مینجمنٹ ہے، فورس میجور چیزیں ہیں، یہ آپ کے بزنس سے تو ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہے. اس کے ساتھ کیسے نمٹتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میری اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی رسک بڑھتا ہے تو آپ اپنا ایکسپوجر کم کرتے ہیں، اپنا رسک کم کرتے ہیں. تو اگر آپ بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرنے کے پلان بنا رہے ہیں اور مارکیٹ میں رسک بہت زیادہ ہے، تو آپ تھوڑا سا کنسالیڈیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنی گروتھ کو سلو کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے انوینٹری لیولز کو کم کرتے ہیں، کیش ہولڈنگز بڑھاتے ہیں، ایکسپینشن کو سلو کرتے ہیں. تو پچھلے سالوں میں جب بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی وارز ہیں، جیسے پچھلا پورا سال ٹیرف کا ایشو رہا، تو ہم نے اپنی گروتھ کو تھوڑا سا سلو کیا تاکہ ہم کسی بھی رسک سے ہینڈل کر سکیں، تاکہ ایک ہمارے پاس ایک لیکویڈیٹی ہو کسی بھی سچویشن سے ہینڈل کرنے کے لیے. اچھا جی، تھوڑا سا میں بالکل بزنس سے ہٹ کے نا غیر نصابی سی باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ شادی کس عمر میں کی آپ نے؟ جی 22 سال کی عمر میں. 22 سال کی عمر میں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی آپ بہادر ہیں بھائی. میں ایسے ہی نہیں کہتا تھا، اب یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن آپ بالکل اس کے عین مطابق، فرمے کے مطابق نکلے ہیں. اور بچے ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ فیملی کیا ہے؟ اس سے زیادہ بہادری کی بات ہے، ماشاءاللہ 4 بچے ہیں میرے. ماشاءاللہ. اور نیو یارک میں رہ رہے ہیں آپ، لانگ آئیلینڈ میں؟ جی بالکل. نیو یارک میں رہنا اور یہ سارا سلسلہ، چلیں دیٹس ریمارکیبل. مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کی ہابی کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا، جب میں ارلی ڈیز میں تھا تو مجھے پرانے کوائنز کلیکٹ کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا اور گھومنے کا بڑا شوق ہوتا تھا. میں 4 پاکستان ٹورز پہ گیا، 30 دن کے ٹور پہ گیا. میں نے گلگت کردو سے لے کے مری کوئٹہ سے لے کے کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا گھومنے کے لیے. لاہور سے لے کے ہر چیز میں نے دیکھی، 4 الگ الگ. لیکن جب سے بزنس شروع کیا تو اتنا پیشن تھا بزنس کا کہ ہر چیز سے دل اٹھ گیا. میں سوئٹزرلینڈ گیا، خوبصورت پہاڑ دیکھ رہا ہوں، چیزیں دیکھ رہا ہوں. اب دل نہیں لگتا کہیں بھی. اب دل یہی کرتا ہے کہ اور بزنس کو گرو کریں، اور اسکیل کریں، اور فیکٹری بنائیں یا اور برانڈ سٹارٹ کریں، نئے سے نئے وینچرز کریں. تو جب آپ کا کوئی پیشن ہوتا ہے تو آپ کا باقی ساری چیزوں سے، باقی ساری ہابیز سے دل اٹھ جاتا ہے. کمال ہے، آپ نے بزنس کو پھر بہت زیادہ سوار کر لیا. حالانکہ کوائنس تو بڑا ہی لاجواب کام ہے. میں دبئی میں آپ کو 2-3 لوگ ریکمینڈ کرتا کہ جب بھی جائیں وہاں پہ عدنان بھائی کے پاس جائیں تو ان تینوں لوگوں سے ملیے گا ضرور. آپ کو بہت خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. جی جی However, بالکل. آپ نے ابھی ٹیبل ٹینس کا تذکرہ بھی کیا تھا. ڈو یو اسٹل پلے؟ جی جی بالکل. میں اپنا ٹریننگ وغیرہ بھی کرتا ہوں اور جب موقع ملتا ہے کوئی ٹیبل ٹینس وغیرہ کھیلتا ہوں. لیکن اب اتنا موقع نہیں ملتا. اب یہاں پہ جو خاص طور پہ جو 4 بچوں کو گروم کرنا ہے وہ ایک فل ٹائم جاب ہے. جیسے میری بیٹی جو ہے ابھی اس نے اسٹیٹ لیول پہ کمپٹیشن جیتا ہے ڈیکا کا. نیو یارک اسٹیٹ میں وہ 3rd نمبر پہ آئی ہے، بلکہ ڈیکا کے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں وہ نیو یارک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے گی. تو بچوں کے پھر اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، کیمپ ہوتے ہیں، تو شاید ایک ٹائم کے بعد آپ کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا. فلمیں دیکھتے ہیں؟
فلمیں اب اس طرح سے بنتی نہیں ہیں, پہلے بہت بنتی تھیں, اب تو شاید فلمیں بنتی, ٹی وی سیریز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ کوئی اچھی شوز آ جائیں. اچھے ہیں, ٹی وی سیریز اچھی ہے, نیٹ فلکس پہ آتی ہیں چیزیں اچھی ہیں. بالکل بالکل, وہ دیکھتے ہیں, اور کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں جب بالکل بور ہو جاتے ہیں رات کو, لیکن بہت زیادہ نہیں, میں بھی. پسندیدہ شو کون سا ہے آپ کا؟ پسندیدہ یہ جو سیریز ہے ٹی وی پہ نیٹ فلکس کی کوئی ایک آدھ بتائیے. بلیک لسٹ کیسا لگا آپ کو؟ بلیک لسٹ بڑا اچھا تھا, اور اس کے علاوہ پریزن بریک مجھے بڑی پسند تھی جب وہ شروع میں آئی تھی, کیونکہ وہ پہلا نیا کانسیپٹ تھا. اور گرے اٹانومی مجھے بڑی پسند تھی نیٹ فلکس پہ. تو خاص طور پہ ایسے جو کریٹو آئیڈیاز جو کہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیے جائیں, کاپی کیٹ نہ ہوں, تو وہ مجھے بڑے انسپائر کرتے ہیں. کوئی نیا کانسیپٹ ہو, نئی کریٹیوٹی ہو, جیسے فلیش ایک کانسیپٹ ہے, بھلے سائنس فکشن ہے لیکن پہلا ہے, لیکن پھر جب اس کے کاپی ورژن آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس میں مزہ نہیں رہتا. وہ بات ختم ہو جاتی ہے. کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے, کوئی اینی بکس یا صرف چیک بکس؟ بک سے زیادہ میں پوڈ کاسٹ بہت سنتا ہوں سکسیزفل انٹرپرینیورس کی, اور اس میں خاص طور پہ جو سائنس سے لے کے اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں جو انوویشنز ہوتی ہیں, جیسے ہمارا پک اینڈ پیک کا آپریشنز ہوتا ہے, یا انڈسٹریل آٹومیشن ہوتی ہے, یا بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کی لائف جرنیز کے بارے میں جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں, وہ ضرور پڑھتا ہوں, کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو زندگی میں کن چیزوں نے انسپائر کیا جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے. ایک ون لائنر ینگسٹرز کے لیے اگر دینا چاہیں ایز اے پارٹنگ شاٹ. پاکستان فیوچر از ویری برائٹ, برائٹر دین یو ایور تھنک. انڈیڈ اٹ از. خواتین حضرات, آپ نے ایک دلچسپ گفتگو سنی جبران نیاز کے ساتھ, اور میں آئی ویری سیریسلی لک فارورڈ ٹو انٹرویوئنگ ہز ایلڈر بردر آلسو, اور یقیناً ان کی باتیں بھی ایسی ہی لاجواب, شاندار ایسی ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ مشعل راہ ہے جبران نیاز جیسے لوگ, کہ جن کی لائف کو اگر آپ دیکھیں سمپل, اس میں کوئی پریشانی, کوئی معاملات, کوئی تھوڑا سا مجھے بے کیف سا لگا ہے معاملہ, کہ یہ اپنے کام میں, کاروبار میں اس قدر کھب چکے ہیں کہ اب یعنی اپنی ہابی جو تھی کوائنز والی وہ چھوڑ گئے, ٹائم نہیں ملتا اس کے لیے. فلمیں بھی کم کم ہی دیکھتے ہوں گے, کتابیں بھی کم کم پڑھتے ہوں گے, پوڈ کاسٹ کو بھی ٹائم بمشکل دیتے ہوں گے. لیکن بہرحال ایک سکسیس سٹوری ہے, بہت خوبصورت سفر ہے یہ, اور اس کی سب سے زیادہ جو قابل ذکر اور قابل ستائش بات ہے کہ پاکستان پر ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی چیز پر ہے تو وہ اپنا ملک ہے, اپنا وطن ہے. اور اس بارے میں یہ ہمیشہ میں نے ان کے ساتھ جب بھی بات کی اس اسٹرینتھ میں نے کبھی کمی محسوس نہیں کی. جبران نیاز, thank you very much for being with us today, and I look forward to seeing you again inshallah ta'ala. Thank you very much. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.